پاؤ گے تو وہ ساتھ دیں گی اور اپنا مال قربان کریں گی۔ اور میں جنت سے نکلا تو یہ سیدہ کا انتخاب تھا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اور شیطان سے اللہ نے انہیں محفوظ کیا۔ حضرت آدم کہتے ہیں میرا ہمزاد، وہ کلمہ اس نے نہ پڑھا، ان کے ہمزاد نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، یعنی جن پیدا ہوتا ہے، اور ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ توجہ کرو، جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر کا پہلو انسان کے دماغ کی طرف لاتا ہے، جو ہمزاد ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہمزاد نے بھی میرا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا، وہ بھی میری طرف خیر ہی کا پیغام لاتا ہے، لہذا شیطان نے اونٹ کی مہار پکڑ کے رستہ بدل لیا۔ جیسے ہی بدلا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، میرے حبیب کے اونٹ کی مہار پکڑ کے مکے کی طرف رخ کر، اور فاصلے سمٹتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ ایک ہفتے کا جو سفر تھا وہ چند گھڑیوں میں طے کیا۔ ادھر محل کے دروازے کے اوپر، چبارے کے اوپر سیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ چڑھی ہوئی ہے، نبی پاک کی آمد کے انتظار کے اندر ہے۔ ادھر گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی، حضرت سیدہ خدیجہ اپنی کنیز حضرت نفیسہ سے کہنے لگی ایسے لگتا ہے محمد بن عبداللہ آ گئے۔ سیدہ آپ نے سچ پہچان لیا۔ ادھر سے چہرہ بدوہا اشکارا ہوا، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی، حضور تشریف لائے، نبی پاک آئے، سیدہ خدیجہ کبریٰ کو سارا پیغام پہنچا دیا۔ کہا اے حضرت عبداللہ کے رخت جگر، یہ اونٹ اور جتنا سامان ملا میں سارا آپ کے قدموں پہ قربان کروں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یہاں تک کہ چند دن گزرے اور حضور علیہ السلام کے گھر عورتیں اکثر رشتے کراتی ہیں نا، اور نبی پاک نے فرمایا جب رشتے کراؤ نا تو ایک چیز دیکھو۔ کیا دیکھو؟ ایک چیز۔ ہمارے یہاں تو دیکھتے ہیں دولت، مال دیکھو یا حسن دیکھتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں نہ دولت دیکھو نہ مال دیکھو بلکہ نیک سیرت ہونا دیکھو۔ اگر لڑکی نیک ہوگی یا لڑکا نیک ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اللہ کا اطاعت گزار ہوگا، فرمایا جو اللہ کے حقوق ضائع نہیں کرتا وہ اپنی زوجہ کے حقوق بھی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رشتہ کر لیں۔ کہا اگر رشتہ بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، حسب و نسب بھی اچھا مل جائے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کافر کی چاچے سے مشورے کے بغیر میں کروں گا نہیں۔ اب چاچا بھی راضی ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ طے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حضرت خدیجہ بڑی مالدار سی رئیسہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنا مفلسی کی حالت میں پایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مفلسی کے اندر پایا، ہم نے ایسی نیک زوجہ تمہیں عطا کر دی، ایسی رفیق حیات عطا کر دی جس نے اپنے مال کو نہ دیکھا، محمد مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھا، اس نے سارا مال تیرے قدموں پہ نثار کر دیا۔ ہم نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مال سے تمہیں غنی کر دیا۔ فرمایا نیک لوگوں کے مال کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ پہنچے تو ایک امتی نے کہا تھا کیا کلیم اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ دنیا میں مجھے جنت عطا کر دے۔ فرمایا جا کے اسے کہہ دے اے کلیم اللہ کہ میں نے نیک بیوی کی صورت میں اسے دنیا میں جنت عطا کی ہے۔ نیک بیوی کا مل جانا دنیا میں ہی جنت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کی ازواج نیک، با کردار، با اخلاق،
اور رات کو اللہ کی بندیاں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے. اللہ میں خود امامت کرتا ہوں، کبھی تہجد میں اٹھ گیا کبھی نہیں. تہجد پڑھنی چاہیے. 12 رکھتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے یہ 12 کے اوپر ہمیشگی اختیار کی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تقریروں کا تھکا ہوتا ہے، کبھی ہو جاتا ہوں کبھی نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ زوجہ اٹھ کے بھی تہجد پڑھتی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے نیک زوجہ کا دنیا کے اندر مل جانا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی زوجہ ہو. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. اب نکاح ہوا. خطبہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھا. ادھر سے ورقہ بن نوفل نے پڑھا. حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے کعبۃ اللہ کا متولی ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا، اور حاجیوں کی خدمت ہمارے مقدر میں لکھی، اور مجھے وہ بتیجہ عطا کیا ہے کہ میں نے پورے مکے کے اندر نظر دوڑائی ہے، ہر قبیلے کو دیکھا ہے. عرب کے 12 قبیلے بڑے مشہور تھے. کہا لیکن میرے بھتیجے محمد جیسا نوجوان کوئی نظر نہیں آیا جس کے خصائص بھی اچھے، جس کا کلام بھی اچھا، جس کے کردار بھی اچھے، جس کے افعال بھی اچھے. تبھی تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور لوگوں، ہر انسان کی زندگی میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اگر کسی انسان کو کامل اور اکمل دیکھنا ہے وہ میرے محبوب محمد کو دیکھ لے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہم نے عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے. اگر تم عرفہ و اعلیٰ بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی زندگی کو اپنا لو، میرے حبیب کی اداؤں کو اپنا لو. تمہاری زندگی میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے، تم بھی عرفہ و اعلیٰ بن جاؤ گے. یہاں تک کہ اب نکاح ہوا. ادھر ورقہ بن نوفل نے نکاح کا خطبہ پڑھا، ادھر حضرت ابو طالب نے پڑھا. اجازت و قبول ہو گیا. یوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے گھر تشریف لائی. جتنا مال تھا کہا سونے اے میرے محبوب اللہ کے پیارے، یہ جتنا مال ہے نا خدیجہ بنت خویلد کا، یہ سارا میں آپ کے قدموں پہ نثار کرتا ہوں. آج کی بیویاں اور اس وقت کی بیویاں بڑا فرق ہے. کسی دور میں وہ ایک لنگر میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک بات کی تھی، وہ آج بھی کھٹک دی ہمارے دل کے اندر. اور بدبختوں کا انجام برائی ہوتا ہے، یاد رکھیں. حق بات کرنی چاہیے کہیں بھی ہو. اس نے کہا تھا اندر والے نے کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں گا جس کا کردار سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسا. استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی حاضر کفریہ. مجھے میں کہتا ہوں دنیا کی ساری عورتیں مل جائیں لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے برابر نہیں ہو سکتی. نبی پاک نے فرمایا دنیا کی عظیم عورتیں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ 4 ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری زوجہ خدیجہ بنت خویلد ہے. فرمایا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک میری عائشہ ہے. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد. فرمایا یہ 4 عورتیں دنیا کی عظیم عورتیں ہیں. دنیا کے اندر قیامت تک عورتیں ہوتی رہیں گی. تعداد متعین نہیں فرمائی، لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہوں گے، لاکھوں کروڑوں عورتیں بھی ہوں گی، لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ 4 جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کبھی میں نبی پاک کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی، حضور تو ہم تناول فرماتے تو نبی پاک رو پڑتے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اب ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کی تعریف کی جائے نا تو بیوی اچھا نہیں سمجھتی، لیکن اگر نبی کی ازواج کی بات ہے تو یہاں حسد کا ہم خیال نہیں لائیں گے. حسد کا خیال ہے جیسے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کے اندر جو معاملہ ہوا. میں کہتا ہوں اللہ والوں کی جو ظاہری ہمیں لڑائی نظر آتی ہے نا، اس لڑائی میں بھی ہمارے لیے برکتیں ہیں. کیوں؟ اگر ان کے اندر یہ بات پیدا نہ ہوتی تو مکہ آباد نہ ہوتا. حضرت
हव्वा अगर वो फल ना खाती, हजरत आदम को रग़बत न देती, तो इतने नबी दुनिया में आए हैं वो ना आते, मुरसलीन ना आते। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़वाज में ये जो कैफियत पैदा होती है, हमारी अज़वाज के अंदर होगी तो हम कहेंगे हसद है, जेलसपन है। लेकिन अगर नबियों की अज़वाज में ये बात आए तो जहां हम कहेंगे रश्क पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? रश्क पैदा हुआ। यानी नबी पाक जिक्र कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैं बड़ा रश्क करती हजरत सैयदा खदीजा कुबरा की आंखों से आंसू भी जारी हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत आयशा करती है, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, क्या हम आपकी बीवियां नहीं? मेरे आका ने फरमाया, बेशक आयशा तू भी मेरी बीवी है, उम्मे सलमा भी मेरी ज़ौजा है, ज़ैनब भी मेरी ज़ौजा है, और मैं हफ्सा और जुवैरिया और उम्मे हबीबा भी मेरी ज़ौजा है, उम्मे सलमा भी मेरी ज़ौजा, और मैं ज़ैनब बिनते खुबैश भी, सफिया बिनते हुई बिन नुज़ैर भी। फरमाया सब मेरियां बीवियां। लेकिन याद रखो, जिस वक्त मैं तन्हा था मक्के के अंदर, मैंने ऐलाने नबूवत किया, पूरा मक्के का मक्का मेरा दुश्मन हो गया, लेकिन खदीजा की अज़मत और शान तुम्हारे ऊपर ज़ाहिर करूं। फरमाया जब मक्के के काफिर मुझे पत्थर मारा करते थे, मुझे तसलियां मेरी महबूब ज़ौजा सैयदा खदीजा तुल कुबरा दिया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके शोर पहले तो फौत हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद बड़े कुरैश के सरदारों ने आपको निकाह के पैगाम भेजे, आपने कबूल न किया और कहा मेरी अगर कोई ख्वाहिश है तो ये दिल की ख्वाहिश है कि अब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल का निशान बन जाऊं। नबी पाक अपनी ज़ौजा को याद करते सारा माल हुजूर के कदमों के ऊपर कुर्बान कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने पहली मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मकाम बतहा में देखा, पहली मर्तबा। और हुजूर फरमाते हैं, मैंने जिब्रील को जब पहली मर्तबा देखा बतहा के मकाम पे, तो कदम जमीन पे था, सारा आसमानों से लग रहा था। ये 25 साल के बाद चंद साल हुजूर अपनी महबूब ज़ौजा के साथ रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां इन्हीं से पैदा हुई। कितनी बेटियां? 4। उन चारों के नाम याद करते, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हुजूर के 2 बेटे इनके बदन से, एक हजरत कासिम है और एक अब्दुल्ला। उन्हीं की वजह से हुजूर की एक कुनियत है अबुल कासिम और अब्दुल्ला। एक बेटा नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिनका नाम इब्राहीम, जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया मेरे बाद ये हयात रहता तो नबी होता, लेकिन नबूवत मेरे ऊपर खत्म हो गई है। ये किबतिया मारिया के बदन से हुए थे नबी पाक के बेटे। इन्हीं का लक़ब तैयब भी है और ताहिर भी है। नबी पाक के घर 4 बेटियां हजरत खदीजा तुल कुबरा के बदन से आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों किसी खानदान की अच्छाई देखनी है, उसकी अजमत देखनी है, उसकी बरकतें देखनी है, तो उसके घर के अंदर तवज्जो किया करो कि पहली घर में औलाद कौन सी आई है। अगर बेटी की औलाद आई है तो समझो ये बड़ी बरकत वाली लोग है। हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम को अल्लाह ने 18 बेटियां और 18 बेटे दिए थे। वैसे पाक को अल्लाह ने 25 बेटियां और 24 लड़के अता किए थे। अगर मैं इस तफसील में जाऊं तो बात दूर चली जाएगी, और मैं कसरत से बेटियां जिनको अल्लाह देता है, यूं समझो कि अल्लाह जब बंदों से खुश होता है तो उसके गुनाहों को माफ करता है, और जब बंदों पे और मेहरबान होता है तो बारिश नाज़िल करता है, और जब अपने बंदे को बहुत ज्यादा खुश करना चाहता है तो अल्लाह ताला बेटी से माला माल कर देता है। हुजूर
अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी रहमत भी है, बेटी जहन्नम का पर्दा भी है, बेटी घर के दस्तरखान की बरकत भी है, बेटी जन्नत के दरवाजे खुलने का सबब भी है। फिर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने अज़ाब से अपने बंदे को अमान अता फरमाएगा। इसलिए सरकारे दो आलम अपनी बेटियों को प्यार किया करते, फातिमा तो ज़हरा के सरे अनवर को सूंघा करते, इमामुल अंबिया फरमाया करते ऐ फातिमा मुझे तेरे सर के बालों से जन्नत की कलियों की खुशबू आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये शहजादियां और शहजादे हुए। अब वो वक्त करीब आ रहा था कि अब आपको अल्लाह ताला ने नबूवत के ऐलान के लिए वो कुर्ब अदा करना था, वो वक्त अदा करना था। अब हुजूर के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगी और मखलूक खुदा से कटने लगे। ये इंसान के ऊपर कैफियतें होती हैं। अल्लाह के वलियों के ऊपर कभी कहते हैं हालते कब्ज़ है, कभी हालते बस है। इंसान मुख्तलिफ हालतों में, एक हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा सब हालतें बदलती हैं। इसलिए सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह जब हम जन्नतुल बकी में किसी मैयत को दफनाने आते हैं और आपकी बातें सुनते हैं, अगर उसी हालत में हम रहें तो हमारे दिल फट जाए, लेकिन जब घरों को लौटते हैं तो फिर हमारे अंदर तगय्युर पैदा होता है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह एक हालत से तुम्हें दूसरी हालत में ले आता है। अगर एक हालत में रहो तो तुम्हारी सांसें लेना भी मुश्किल हो जाएगा। नबी पाक के दिल के अंदर अब तन्हाई का ख्याल पैदा हुआ। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने अपना रुख गारे हिरा की तरफ कर लिया। अब तन्हाइयों का दिल मुतलाशी था। हुजूर गारे हिरा में जाके अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। कई साल गारे हिरा में गुजर गए। मैं भी उस मकाम की तरफ गया, अल्लाह आपको भी ले जाए। जबले हिरा की वो गार जिसके अंदर नबी पाक ने कई सालों तक तन्हाई के आलम के अंदर अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया। और हमें भी तालीम दी है कि जब थोड़ा सा वक्त मिल जाए ना तो सबसे कट के ना अलहदा कभी तन्हाई में कमरे में बैठ के आंखें बंद करके कभी अल्लाह का कर दिया करो। तभी कहते हैं सिलसिलाए कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोरबंदिया, ये जितने बुजुर्ग हैं कि अपने मुरीदों को जिक्र देते हैं। कोई जिक्र खफी है, कोई जिक्र जारी है। जारी जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह जब आए तो दिल के ऊपर ज़रब लगाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर है इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। अब इस पे भी। और तीसरा जिक्र है अल्लाह 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 अल्लाह। ये किया करो 5 मिनट 10 मिनट, जब भी तन्हाई में आंखें बंद करके दिल की तरफ तवज्जो रखो। इंशाअल्लाह इस ज़रब लगाने की वजह से कल्ब जारी हो जाएगा, दिल रोशन हो जाएगा। जब दिल रोशन हो, दिल जिंदा हो जाए तो नबी पाक फरमाते हैं इंसान मर भी जाए उसका दिल नहीं मरता, वो कब्र में भी पहुंच जाए उसका दिल फिर भी अल्लाह अल्लाह करता है। और चौथा जिक्र क्या है? अल्लाह हूँ। ये हूँ की तरफ दिल के ऊपर लगानी है। तो नबी पाक ये जिक्र गारे हिरा में करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। अब सैयदा खदीजा तो कुबरा अपने महबूब शोहर का चेहरा देखने के लिए बेताब और बेचैन होती और आगे बढ़ती। टाइम भी पूरा हो रहा है, अभी तो मैंने आधी तकरीर भी नहीं की है। बहरहाल 10-15 मिनट हम और चलाते हैं इंशाल्लाह। फिर हम नमाज ज़ुहर यही अदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फातिहा और दुआ होगी। यहाँ तक कि वो महबूब ज़ौजा महबूब शोहर की याद के अंदर आती, नबी पाक के लिए खाने की गठरी बांध के ले आती, खजूरें होती, पनीर, रोटी, और हुजूर सलाम करते, जवाब देते। और कभी कभी सैयदा फातिमा छोटी थी ना, कभी कभी वो भी माँ के साथ चली जाती। नबी पाक फरमाते कि ऐ मेरी महबूब ज़ौजा
وحی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے اور مجھے تنہائی پسند ہے، بس میرے لیے دعا کرو۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور کے اوپر تو نبی پاک کے اوپر یہ پہلی وحی کی کیفیت جو تھی، حضور کے جسم کا ہر عضو کانپ رہا تھا تھر تھر، کیوں؟ یہ پہلی وحی تھی۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے دیکھا، رات کے ٹائم حضور آئے اور آپ کے اوپر ایک تھراہٹ ہے اور کیفیت ہے۔ فرمایا یا خدیجہ زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ عرض کی اے تاجدار، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں اور غریبوں پہ شفقت کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بیواؤں سے محبت اور ان کی دستگیری کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ خوف زدہ نہ ہو۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے، میں نبی پاک کو کھانا دے کے آ جاتی، 7 دن گزر جاتے۔ کتنے؟ 7 دن۔ حضور کھانے کی طرف ایسے رخ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، وقت ہی نہیں ملتا، خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ لوگ تو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا ہے، جو بے ادب لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، اے نبی آپ کو رستے سے بھٹکا ہوا پایا، ہم نے پھر اپنی طرف ہدایت کی راہ دکھلائی۔ یاد رکھو حضور پیدا ہوئے تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ماں کے بدن میں تھے تو حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا بیٹا محمد میرے بدن میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا، نبی جوانی میں پہنچے تو تب بھی اللہ اللہ، نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اللہ کی محبت میں اتنے خود رفتہ تھے، نہ آپ کو کھانے کا خیال آتا تھا نہ پینے کا خیال آتا تھا، بس یار کے ذکر میں ایسے محب تھے کہ آپ کا اللہ کا ذکر آپ کا کھانا بھی بن گیا، آپ کا پینا بھی بن گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، فرمایا میرے یارو تم کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی آپ نے نہیں کھایا، ہم نے بھی کھانا چھوڑ دیا، آپ نہیں پیتے، ہم نے پینا چھوڑ دیا۔ فرمایا ایوکم مثلی، تم نے میرے جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آخر وہ وقت آ گیا، 40 سال کی عمر مبارک پوری ہو گئی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے نبی اب آپ اعلان نبوت فرمائیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے نبی اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈرائے، انہیں اسلام کی دعوت دے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب حکم ملا آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کر تشریف لائے حضور علیہ السلام۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کو پیغام پہنچایا، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی پہلی اسلام کی خاتون حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ۔ بوڑھے لوگوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے اور بچوں میں 8 سال کی عمر میں حضرت علی ہے اور غلاموں میں زید ابن حارثہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت بڑھی، اب لوگ طرح طرح کی مخالفتیں کرنے لگے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے حضور کا دفاع کیا۔ اعلان نبوت کیے ہوئے 7 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 7 سال۔ اب کافروں کے ظلم و ستم بڑھ گئے۔ ایک گھاٹی تھی جسے کہتے ہیں شیب ابی طالب، وہاں حضور تشریف لے گئے، آپ کو بائیکاٹ کر دیا تمام مکے والوں نے، نہ ادھر کھانا جائے گا، نہ گندم جائے گی، نہ ادھر کھجور جائے گی، اس سے مکمل بائیکاٹ۔ اور معاہدہ لکھ کے انہوں نے لگا دیا تھا جس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ 3 سال عمر مبارک سیدہ کی کتنی ہوئی؟ 65 سال۔ کتنی؟ 65 سال۔ 3 سال آپ یہاں گھاٹی میں مسور رہی، اسی دوران سیدہ بیمار ہو گئی اور 1 ہفتہ سے پہلے حضور کے چاچا ابو طالب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد
حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی محبوب زوجہ حضور کی ان سے کامل محبت دیکھو، جب تک نبی پاک کی یہ زوجہ رکھی نبی پاک نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا آخری وقت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ماں کے سرانے بیٹھی ہے۔ تینوں شہزادیوں کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنی زندگی میں کر دیا، حضرت زینب ابو العاص سے، اور پہلے حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے انہوں نے طلاق دے دی تھی، اور عتیبہ نے یہ کہا تھا، عتبہ کو ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو طلاق دے دے ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، بائیکاٹ ہو جائے گا، کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ اس نے حضور کی طرف آ کے نہ تھوکا معاذ اللہ اور کہا ہے محمد میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، نبی پاک رو پڑے۔ عتیبہ آیا کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کو چھوڑتا ہوں آپ کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی، لیکن جو عتبہ نے گستاخی کی تھی حضور کے دل پہ غم آیا۔ نبی پاک علیہ السلام رو پڑے اور روتے ہوئے حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اپنے کتوں سے کوئی کتا اس کے اوپر نازل فرما۔ یہاں تک کہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کسی سفر میں بھیج رہا تھا اور محمد نے بددعا کر دی ہے، خیال کرنا اس نے گستاخی کی تھی۔ اور یہ میں بتاؤں گستاخ رسول کو دنیا میں بھی پناہ نہیں اور آخرت کا حساب ابھی باقی ہے۔ نبی پاک نے بددعا فرما دی، رات ایک جگہ وہ ٹھہرے اور بوریاں وہ ریت سے بھری مٹی سے بھری، اس کے اوپر اس کو ابو لہب کے بیٹے کو سلایا۔ رات کا ٹائم ہوا، جنگل کے شیروں میں سے ایک شیر آیا، وہ جتنے سو رہے تھے سب کو سنتا رہا لیکن اس سے کوئی مراد حاصل نہ ہوئی۔ ایک چھلانگ مار کے بوریوں پہ چڑھا، سونگا اس نے اور سونگتے ہی اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ جانور بھی سمجھتا ہے گستاخ رسول ہے۔ تو یاد رکھو یہ فرانس والے یہ خاکے بنا کے آج 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ ان کا بھی بندوبست کرے گا۔ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی ذات کی بھی حفاظت ہے، آپ کی شان کی بھی حفاظت ہے۔ تیرے ذکر کو یہ کیا مٹائیں گے، گستاخیاں کر کے مٹ گئے مٹتے رہیں گے، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اب کا کبھی چرچا تھے رہا کہ رب نے بڑا فانا لکا ذکر کا مزدہ فدا سنا کر قیامت تک عاشقوں کو تسلی دے دی ہے۔ یاد رکھو کہ میرے محبوب کا ذکر مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کفر کو مٹانے کے لیے آیا۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اب آپ کی سرانے موجود ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا آخری وقت آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، میں نے 3 بیٹیوں کا نکاح تو اپنے سامنے کیا۔ وہ جو آج تانے دیتے ہیں نا تیری بیٹی اگر اچھی ہوتی تو اپنے گھر میں بس جاتی، طلاق کیوں ہوتی؟ طلاق دینا ایک بہت برا عمل ہے، نہیں دینی چاہیے، اور فیصلے بھی کیا کرو تو سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ کیوں؟ وہ جو اپنے ماں باپ کو بہن بھائی کو چھوڑ کے آئی ہے ایک کلمے کا سہارا لے کے اللہ رسول کا، تو اس کی محبتوں کا، اس کے احسانوں کا، اس کے اخلاق کا یہ جواب ہے۔ اس لیے کا غصہ حرام ہے۔ میرے پاس کہیں آتے فتوے لینے کے لیے مفتی صاحب بتا دیں غصے میں طلاق دے دی، میں میاں ہوتی غصے کے اندر، بہار کے اندر تو طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا سوچو ہی نہ۔ جب کسی کی بیٹی کو لے کے آئے ہو تو پھر پاسداری کرو ان باتوں کی اور نبھاؤ، کیونکہ کل تمہاری بیٹیاں بھی ہوگی۔ اگر کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ
کھلواڑ کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ فرمایا کہ اللہ نے بیٹی کو تو صبر عطا کیا ہے، کچھ بھی ہے وہ برداشت کر لے گی، لیکن اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ حضرت عارف کھڑی نے بڑی پیاری بات کی، ایک بیٹی جو ہوتی ہے نا، ماں باپ کی عزت کی خاطر ساری زندگی گزار دیتی ہے، اور بیٹی کو نبی پاک نے تعلیم دی، فاطمہ میں نے تیرا نکاح اس آدمی سے کیا ہے کہ جس کا ایمان دنیا میں سب سے عرفہ والا ہے، اور اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، دن روزے میں اور جہاد میں گزر جاتا ہے۔ علی بڑی شان والا ہے، فاطمہ اپنے شوہر کی قدر کرنا اور اس کی نظاری کا بھی خیال کرنا، کبھی منہ سے کچھ نہ سنبھال کرنا۔ اور سیدہ 3 دن تک بھوکی رہی ہے، لیکن کبھی شوہر سے سوال، علی بھی بھوکے ہیں تو ساتھ سیدہ بھی۔ اور نبی پاک نے ایک مقام پہ دعوت ہوئی نا، حضور تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، نبی پاک نے ایسے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، خیال آیا، اور دعوت والے سے کہا مجھے ادھر آؤ، صحابی تھے، اگر تم اجازت دو تو میں ایک روٹی اپنی فاطمہ کو نہ دے دوں۔ حضور نے روٹی ہاتھ میں دی، تھوڑا سا سالن رکھا، اگر تو اجازت دیتا ہے تو میری فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، اور میں محمد کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں لقمے پیٹ میں اتاروں اور میری بیٹی بھوکی ہو۔ حضور نے پہلے بیٹی کو دیا ہے، اور بیٹی دروازے پہ آ جائے خالی نہ پھیرا کرو، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، جایا کرو تو پھر لے کے جایا کرو۔ حضرت عارف کھڑی فرماتے ہیں، اور دیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیراں، اور دیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیراں، اور گمسم رہنا کچھ نہ کہنا تے خالق دیا تقدیراں۔ حضرت سیدہ خدیجہ گلگراز کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے نکاح کر دیا، 2 بیٹیاں واپس آ گئی، فرمایا فکر نہ کر اللہ نے بندوبست کر لیا ہے۔ پہلی بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہوئی، وہ پردہ کر گئی، پھر حضور نے دوسری بیٹی بھی دے دی، عرض کیا آقا ایک بچی ہے فاطمہ چھوٹی ہے۔